خدا کو ماننا. پھر سن لو، حضور کو اس طرح ماننا کہ حضور کو ماننا پھر حضور کی ماننا، حضور کو ماننا پھر حضور، بولو بولو، پھر حضور کی ماننا. یہ حضور کی ماننا بعد میں ہے، پہلے حضور کو ماننا. پھر سن لو، پہلے کیا ہے؟ حضور. آپ میری عزت نہیں کریں گے، میری بات کیا سنیں گے؟ کیا مانیں گے؟ آپ اپنی ماں باپ کو پہلے تسلیم ہی نہیں کریں گے، ان کا حکم کیا مانیں گے؟ حضور کی ماننا یہ بعد میں ہے، حضور کو ماننا یہ پہلے ہے. آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ رحمت للعالمین ہے. آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ سرکار شفیع المذنبین ہے. آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ رب تعالیٰ نے ابھی تک جو ہماری شکل نہیں بگاڑی، اس کا سبب آمنہ کا لا ہے. آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ آپ گناہگار ہونے کے باوجود چمکتے چہرے والے اس وجہ سے ہے کہ آپ کے گلے میں پٹا غلامی مصطفیٰ. آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا 1.25 لاکھ انبیاء جس ذات کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں کوئی اور نہیں، وہ آمنہ کا نام ہے. اعمال بعد کی بات ہے، سرکار پہلے ہے، قبلہ بعد کی بات ہے، قبلے کا قبلہ پہلے ہے، ساری کائنات بعد کی بات ہے، محمد عربی پہلے ہے. پہلے سرکار، پھر بولو پہلے سرکار. یہاں گنگول شریف کی میں نے آواز سنی تھی، گنگول شریف کے استانے کا یہاں فیض ہے. گنگول شریف نقشبندی ہے اور نقشبندیوں کا تعلق حضرت مجدد افسانی سے ہے، اور حضرت مجدد افسانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں خدا کو خدا کہتا بھی اس لیے ہوں کہ وہ میرے مصطفیٰ کا خدا ہے. اب غور فرمائیں، سرکار اول آخر آپ کو ملیں گے. خدائے بزرگ و برتر کی توحید کی دلیل ذات مصطفیٰ ہے. اے بات لوگ گلہ کرتے نا، قرآن چکار کرو جی، قرآن چکار کرو جی، حدیث کا نام نہ لو. اے فتنہ انکار حدیث جو آپ ہوا پڑا مت ماری گئی ہے قوم کی. انہوں نے دماغ کم کرنا چھاڑ گئے، یہ چلے خطا کار ماما نے پتر لے جڑی حضور تو پھر دے. انہوں نے ماما کو لوگ خطاوہ ہوئی نا، وگرنہ باپ ٹھیک ہو، ماں ٹھیک ہو تو رب کعبہ کی قسم جو بیٹے جنم لیتے ہیں ان کے لبوں پر یا رسول اللہ یہ ذہن میں رہے. وہ بار بار ہر بات پر قرآن میں سے دکھاؤ، قرآن میں سے دکھاؤ، قرآن میں سے. بھائی بتاؤ تم قرآن ہے یہ کس سے ثابت کرو گے؟ لاؤ دلیل کہ قرآن ہے. کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ پھر تمہیں اس قرآن کو قرآن کہنے کے لیے آمنہ کے لال کے دانے اقدس کی ضرورت ہے. خدا ایک ہے، اس کی دلیل لاؤ. پھر تمہیں رخ آمنہ کے لال کی طرف کرنا پڑے گا. 750 سے زیادہ نماز کا ذکر کیا، ایک مرتبہ بھی قرآن میں نہیں بتایا کہ نماز کیسے پڑھنی، ایک مرتبہ بھی، تاکہ تم اس ہستی کے محتاج رہو دین سیکھنے میں بھی اور دین پر عمل کرنے بھی. اللہ نے تمہیں جس کا محتاج کیا ہے کوئی اور نہیں، وہ آمنہ کا لال ہے. نگاہ عشق و مستی میں بولو بولو اچھے، نگاہ عشق و مستی میں یہ وہی کون ہے؟ یہ کون ہے وہی؟ اور یہ تو حدیث شریف ہے. حضور فرماتے ہیں جبریل کریم میرے کو آیا، میں سلام آ کے عرض کیتا، موڑا گیا السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا ظاہر، السلام علیکہ یا باطن. یہ حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ تک اگر یہ حدیث پہنچ جاتی تو وہ صرف یہ نہ کہتے نگاہ عشق و مستی میں. عشق و مستی تو ہٹ کے بھی اول سرکار نے، آخر سرکار نے، ظاہر سرکار نے، باطن سرکار نے. وہ قبلہ
اللہ رب العالمین کی صفات اور ذات کا مظہر مکمل کعبہ بھی نہیں ہے اگر تو فقط محمد الرسول اللہ۔ یہ دھیان رکھو، کعبہ تو قبلہ بنا ہی حضور کی وجہ سے، حضور کعبے کی وجہ سے حضور نہیں ہے۔ یہ قبلہ ایک بار پھر سن لو، اسے آپ کو اٹھا لے، حضور کعبے کی وجہ سے حضور نہیں ہے، کعبہ حضور کی وجہ سے قبلہ ہے۔ حضور نماز کی وجہ سے حضور نہیں ہے، بلکہ نماز حضور کو مل کر عزت و عظمت والا عمل بن گئی ہے۔ دسو سرکار پہلے نہیں ہے، نماز پہلے ہے۔ نماز تو ملی معراج میں بلایا پہلے، تحفہ بعد ہی دیتا، یار پہلے بلایا دیتا ہے، تحفہ مڑ دیتا ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ روزے بھی بعد میں ملے، سرکار پہلے ہے، قبلہ بعد میں۔ اللہ سبحانہ و فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، محبوبہ جدھر تیری مرضی ادھر پھر، جدھر تیری ترضا، جس سمت تیری مرضی ہے ادھر پھر جا، ہم قبلہ بنا دیں گے، کیونکہ مقصود قبلہ نہیں، مقصود تیری ذات ہے، خوش تجھے کرنا ہے، جدھر تو خوش ہے ادھر خدا خوش ہے۔ ہر موڑ پر تمہیں سرکار ملے، ہر قدم پر تمہیں سرکار کریم کی طرف رخ کرنا پڑے گا۔ یہ سرکار کی محبت نہیں تو میری ککھ بھی نہیں، سرکار کی محبت ضروری ہے۔ میری تقریر کا سارا نچوڑ یہ ہے، میں ابھی شاہ صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا اور دوسرے حضرات کا بزرگان دین و ملت یہاں تشریف فرمائے، لیکن سب سے پہلے میں سلام بھیجوں گا اس پر جن کے صدقے یہ سٹیج سجا ہوا ہے، جن کے لیے کائنات بنائی گئی ہے۔ وہ کون ہے؟ آمنہ کے لال، جن کا نام اللہ نے عرش کے کنگروں پر لکھا ہے، عرش کے پایوں پر لکھا ہے، جنت کے ڈورز اور ونڈوز پر لکھا ہے، اس کے منابر اور سرائے پر لکھا ہے، اشجار پر لکھا ہے، اسمار پر لکھا ہے، جنت کے ندیوں کی کٹن اس میں محمد پر کی گئی ہے۔ اور جب جنت کے اندر ہوا چلتی ہے تو آدم علیہ السلام فرماتے ہیں ان درختوں کے پتے سر سر نہیں کرتے، محمد محمد کرتے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ بولے نعرہ رسالت، جتنا زور لانا جے لا دے اٹھے۔ عظمت و شان مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، نور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ذکروں میں سب سے افضل ہے۔ یہ دماغ میں رہے، حضور کا ذکر ذکروں میں سب سے، حضور کی یاد عملوں میں سب سے، حضور کے اصحابوں میں سب سے، حضور کی امتوں میں سب سے، حضور کی ازواج سارے نبی کی ازواجوں سے، ہر شے جو نسبت پا رہی ہے حضور کی بات ہے۔ گل ساری جب بولو گل ساری چار دیئے، گل ساری نہ آر دیئے تو نہ اس پار دیئے، گل ساری۔ اور کیا بات ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پر حضور کا نام لیا کھڑے ہو کر ربنا وبعث فیہم رسولا، یا اللہ ایک رسول ہے یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، ان کو کتاب سکھائے، حکمت سکھائے، ان کا تزکیہ کرے، حضور کا ذکر کیا۔ اللہ سبحانہ و فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اب یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جتنے بھی آپ باپ بیٹھے ہیں، مقام اگر آپ میں سے کوئی عربی جاننے والا بندہ ہو وہ جانتا ہے مقام اصل میں مقوى من ہے، اور یہ اس میں ظرف ہے، اس میں ظرف کسے کہتے ہیں؟ ظرف کہتے ہیں جگہ کو، مقام مقوى من ہے، قوامہ سے مقام کھڑا ہونے کی جگہ۔ تو کیا پورے حرم میں ابراہیم صرف یہی کھڑے ہوئے؟ علیہ السلام جواب دے، پورے حرم میں کیا صرف یہی مقام ہے ان میں کھڑا ہونے کا؟ یہی جگہ ہے؟ وہ کیا کعبے کے ارد گرد گھومتے نہیں رہے؟ جو لوگ آپ کیا گنگے سی پتھر پر گھومتے رہے تو کیا اس پتھر سے اتر کر نہیں کھڑے ہوئے؟ تو پھر وہ مقام کیوں نہیں؟ ہر مقام
کیوں نہیں بنایا گیا مصلی؟ فرمایا جس جگہ ابراہیم خلیل اللہ نے میرے محبوب کا نام لیا، میرے محبوب کا نام لیا، اس جگہ اپنے ماتھے رکھو میری بارگاہ میں، ابراہیم خلیل اللہ کے نشان قدم پر سر جھکاؤ، اسے مقام کو مصلی بنا لو۔ یہ کوئی عام مقام نہیں، یہ ذکر مصطفیٰ سے منسوب ہے۔ گل ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، آپ کی ازواج سے پہلے کہا گیا یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عمدہ ہو، اعلیٰ ہو، عرفہ ہو، اور عورتوں جیسی نہیں ہو، تمہاری مثال مل نہیں سکتی۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد ارشاد فرمایا اے حبیب، اسی قرآن میں، اے محبوب اگر اے نبی کی بیوی، اگر میرا محبوب تم میں سے کسی کو طلاق دے دے تو اللہ اپنے محبوب کو دے دے گا، پھر بیوی تمہاری جگہ ہو جو تم سے بہتر ہو۔ پہلے کیا فرمایا؟ تم سے بہتر ہے گی۔ پھر کیا فرمایا؟ اگر طلاق دے دے تو پھر دے دے گا اللہ وہ بیوی جو تم سے بہتر ہو۔ پہلے کیا فرمایا؟ ہے ہی نہیں۔ جب ہے ہی نہیں تو ابھی بھی اگر طلاق دے دے تو ابھی دے دے گا تم سے بہتر۔ جب ہے ہی نہیں تو اتنی جلدی بہتر کہاں سے آئے گی؟ پیدا ہو کر جوان ہوگا۔ فرمایا بہتری کا دار و مدار نسبت مصطفیٰ سے ہے، تب تک بہتر ہے جب تک محبوب کی ہے۔ محبوب اگر چھوڑ دے اور کسی اور کو قبول کر لے تو بہتر وہ ہو جائے گی جس سے قبول کیا۔ گل ساری پھر بولو، گل ساری دار و مدار سارے کا سارا ذات مصطفیٰ پر ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی لیے حضرت اعلیٰ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ ہے مرتبہ حق نے تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملے۔ میرے آقا اللہ نے آپ کو وہ مرتبہ دیا ہے کہ اللہ نے جو مقام اور جو منصب جو شان آپ کو دی ہے نہ کسی کو پہلے ملی ہے نہ کسی کو ملے۔ آپ تو چلتے ہیں تو رب آپ کے چلنے کی قسمیں کھاتا ہے۔ جن گلیوں میں آپ کے قدم لگتے ہیں رب فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اور آپ اگر اللہ کو دیکھتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، اور آپ کی زلف لہراتی ہے تو رب فرماتا ہے واللیل، اور آپ جب جبیں اوپر کرتے ہیں تو رب فرماتا ہے والفجر، اور آپ جب ہونٹ کھولتے ہیں تو رب فرماتا ہے والشفق۔ فرمایا میرے آقا اللہ آپ کے ایک ایک عضو کی قسمیں کھا رہا ہے، ایسا مرتبہ نہ کسی کو ملا ہے نہ کسی کو مل سکتا۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں، میری آنکھوں کے تاروں، گل ہے ساری سرکار دی، اور نوے نوے بندے آئے، نوے نوے لڈو بنا بنا کے کھانا چ بیچتے ہیں۔ لوگوں کو شہرت ہے، سستی شہرت چاہتے ہیں، جس نے دو کتابڑیاں آگے رکھ لی اور آگے ڈیسک رکھ دیا اور اس کے اوپر 5 10 15 بندے بٹھا لے، پاویں ہو جے بھی بدھو ہون، بٹھا کے تقریر شروع کر دی اور داتا صاحب کو پہ رگڑا لگانا، خواجہ صاحب کو لگانا اور حضور غوث پاک کو لگانا، اور سمجھنا ہم دین کے بہت بڑے ہیں، اور یہ کڑی کتاب لکھا ہے، کتاب کی گل کرو۔ اور خدا کے بندو، صحابہ نے تو کلمے کو بھی بعد میں دیکھا، پہلے مصطفیٰ کو دیکھا۔ بتائیں مجھے اس بات کا جواب لائیں ذرا، رب کی دنیا تک اگر کسی کے اندر کسی نے ماں کا دودھ پیا ہے تو صرف اس حدیث کا جواب دے دے کہ جب 2 بندے حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں پہنچے تھے، ایک یہودی تھا ایک کلمہ پڑھنے والا تھا، اور انہوں نے جا کر حضرت عمر فاروق سے عرض کی ہاں جی فیصلہ حاصل کرانا ہے، اس کلمہ کو لے کے حضرت عمر فاروق تیار ہو گئے فیصلہ کرنے، لیکن فوراً وہ یہودی بولا، کلمہ پڑھتا نہیں تھا، وہ یہودی تھا، خیال کرے جی یہودی تھا اور اس کے مدے مقابل کلمہ پڑھنے والا تھا۔ اب آپ کہیں گے وہ منافق تھا، بریکوں ذرا بریکوں پر پیر رکھو، ابھی تو اس کی منافقت ظاہر ہونی ہے، تیزی نہ کرو۔ نمازیں پڑھتا ہے، وہ گاڑی رکھی ہے اس نے اور وہ کلمہ پڑھتا ہے اور حضور کے سامنے سے ہو کر آ رہا ہے، توجہ رہے، اور اس نے کہا کہ ہم فیصلہ کرانے آئے ہیں۔ قریب تھا کہ حضرت عمر فاروق فیصلہ کر دیتے، یہودی فوراً بول پڑا، اس کے لیے گل سنو ساڈی، آپ نے فرمایا کی؟ انہیں کیا گل سنو، اے بیٹی جڑا ہے نا کلمہ پڑھنے والا، اے مسلمان، یہ تہاڈے کو جڑا فیصلہ کرانا لگا نا بس اتنی عرض میں کرنی ہے،
تواڈے صاحب نے اس مسئلے کا فیصلہ کر دیتا ہے تو میرے حق میں کی ہے تواڈے صاحب نے. اب ایک طرف وہ کلمہ گو تھا اور ایک طرف یہودی. اب حضرت عمر فاروق کیا دیکھتے ہیں؟ کلمہ گو ہے ایک طرف اور اس کا کلمہ، اور ایک طرف وہ یہودی ہے جو کہہ رہا ہے مینوں فیصلہ منظور ہے تواڈے صاحب دا اینوں نہیں، تاں تواڈے کول فیصلہ لے کے آیا ہے کہ تساں فیصلہ کرو. تو پھر حضرت عمر نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ. میرا خیال ہے آپ جتنے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ مسئلہ تو جانتے ہوں گے کہ حضرت عمر فاروق کو کلمے کی زیادہ سمجھ ہے. اچھا بولو کیا تو ہم تو میں چوکی سمجھ زیادہ سمجھ ہے. وہ بندہ خدا وہ گئے اور اندر سے تلوار لائے اور ایک تلوار کا وار کیا اور اس کی گردن تن سے جدا کر دی اور فرمایا جسے مصطفیٰ کا فیصلہ قبول نہیں اس کا فیصلہ عمر کی تلوار ہی کر سکتی ہے. یا کلمہ گو مقتول ہوا اور یہودی بامراد ہوا. وہ چلیو غور کرو گل کلمے دی بھی نہیں گل ساری سرکار دی ہے. کلمہ بھی اس کا مقبول ہے جس کے دل میں سرکار ہے، نماز بھی اس کی مقبول ہے جس کے دل میں سرکار ہے، حج بھی اس کا مقبول ہے جس کے دل میں سرکار ہے. میرے دوستہ اگر سرکار کی محبت نہیں تو پیچھے بچنا کا کبھی نہیں، کچھ شے نہیں بچتی. چلو 10 قدم اور آگے چلتے ہیں. یہ تو سرکار ہے، حضور کی اولاد کی محبت نہ ہو تو ایمان نہیں رہتا. آل کی محبت، اہل بیت کی محبت، اس پر بھی حضور نے قسم رکھی. حضور نے فرمایا اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب تک لوگ ہیں میرے چچا عباس تم سے میری وجہ سے محبت نہیں کر لیتے تو مجھے میرے رب کی قسم کسی ایک بندے کے دل میں بھی ایمان داخل نہیں. آپ جوان بیٹھے ہوئے ہیں، میں کوئی پشتو بھی تقریر نہیں کر رہا. اگر حضور دی اہل بیت حضور دا خاندان او دی محبت نہ ہوئے تو ایمان نہیں داخل ہو داخل. تو دسو جدی وجہ تو اہل بیت ہے، اگر اہل بیت کی محبت کے بغیر ایمان نہیں تو پھر اس کی محبت کے بغیر ایمان کیسے ہو سکتا ہے جس کے صدقے میں اہل بیت کشتی بنا دی. یہ تو حضور نے فرمایا نا مثل اہل بیتی، میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے. من راکب فیہا فقد نجا، جو اس میں بیٹھ گیا اس کی نجات ہو گئی. ومن تغلب عنہا ہلکا غرقا، اور جس سے یہ کشتی چھوٹ گئی اس کا بیڑا غرق ہو گیا، وہ تباہ و برباد ہو گیا. اے بھائی مثل آل بیتی، یہ یار بھی کیا ہے؟ نسبتی. میری اہل بیت، میری گل ساری اس میری نیچے. دھیان رکھو اہل بیت بہت ساری ہیں، تواڈے گھر والے بھی اہل بیت نے. عربی وچ اہل بیت آدھے گھر والے. اونچا بولو کہ آدھے فیملی کو کہتے ہیں اہل بیت. کسے؟ تو آپ کی بیوی ہے، آپ کی بچے ہیں تو وہ آپ کے اہل بیت ہیں. آپ کی ماں باپ ہیں وہ آپ کے اہل بیت، آپ ان کے اہل بیت وہ آپ کے اہل بیت ہیں، گھر والے ہیں. اہل بیت مطلق لفظ کی فضیلت نہیں ہے. فرمایا مثل آل بیت کی، فرمایا بہت لوگوں کے گھر والے ہیں پر رب نے میرے گھر والوں کو کشتی نوح کی طرح بنا دیا. ہوں سو گل ساری اچھا بولو گل ساری، پھر بولو گل ساری، کوئی دوسری بات نہیں، بات سرکار کی ہے. ایک بندہ فوت ہو گیا. فوت کو کیڑا بندہ ہو گیا؟ وہ عبداللہ بن ابی منافق تھا، فوت ہو گیا. اور حیرت دیکھیے کہ یہ عبداللہ بن ابی منافق اور اس کا بیٹا ان کا نام بھی عبداللہ، وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول.
حضور پر جان قربان کرنے والے. انہوں نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ میرے